بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 57 سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ احد کے حالات و واقعات۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم غزوہ احد کے حالات و واقعات پڑھیں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس عنوان سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح مشرکین نے گروپ بنایا تھا، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا، پورا سال انہوں نے تیاری کی، اپنا گروپ بنا کے انہوں نے تمام احابیش کو، تمام قبیلوں کو، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ابو سفیان کی مد میں، ابو سفیان کی قیادت میں اور سیادت میں۔ یہ قافلہ جو یہ نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انٹیلیجنس نے اطلاع دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ضروری اقدامات فرمائے، اور ہم یہاں تک آ چکے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا میدان میں آنے کے لیے، غزوہ احد کے لیے تیار ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار زیبتن کر لیا تھا، ہتھیار باندھ لیے تھے، ذرہ زیبتن فرما لی تھی۔ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار کر چکے تھے، اور ان تمام مسلمانوں نے رات بہت محتاط انداز میں بسر کی، ہر شخص پوری طرح مسلح تھا، سوتے وقت بھی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ہتھیار اپنے بالکل نزدیک رکھے ہوئے تھے۔ آج اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور اس ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں ذکر کیا تھا کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے اندر جذبہ شوق شہادت بہت عروج پر تھا، تو کچھ ایسے مزید صحابہ کرام جن کے شوق، جن کی محبت اور جن کا ولولہ ہمارے ایمانوں کو جگانے کے لیے، ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں کچھ ان کا بھی ذکر آپ لوگوں کے سامنے کروں گی، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بتاؤں گی کہ لشکر اسلام کی درجہ بندی کس طرح فرمائی گئی، مدینہ میں نیابت کے لیے کنہیں مقرر فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی امداد کس طرح مسترد فرمائی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تھے ان کے محافظ وغیرہ اور جو محفوظ راستہ تھا، مناسب وقت تھا، وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا، یعنی تمام جو عسکری منصوبہ بندی تھی اس کا یہاں پہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ پھر یہ بھی بتاؤں گی کہ رئیس المنافقین کی اپنے ساتھیوں سمیت پسپائی کا کیا معاملہ ہوا تھا، اور اس کا اللہ رب العالمین نے جو اس کا منفی کردار تھا کس طرح مسلمانوں پر اثر انداز ہوا، باقی صحابہ پر کس طرح اثر انداز ہوا، پھر اللہ نے کس طرح اس کی سازش کو ناکام فرمایا، اس منافق کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے کس طرح بے نقاب فرمایا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی کہ مجاہدین کا جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، میدان جنگ میں اترنے کے بعد وہاں کی صورتحال کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عسکری قیادت تھی کس طرح فرمائی، اس کی عسکری اہمیت کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہمارے وقت میں برکت ہوئی اس سے آگے بھی تفصیل کو سمجھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کے لیے اسے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے، اسے ہم سے قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ پاک اپنی شان بے نیازی سے اسے درگزر فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں عطا ہو جائے، اور یہ ہمارے لیے زاد راہ زاد آخرت بن جائے، ہماری بخشش کا پروانہ جاری ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کو شروع کرتی ہوں، اور ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کا جو جذبہ تھا، جو ان کے اندر شوق تھا، شوق شہادت، اور جو بیدار تھا، وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے جھوم رہے تھے، دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح، اس شمع رسالت پر کس طرح جان نثار کرنے کو تیار تھے۔ ان میں ایک صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت سے اور جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ ان میں سب کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، اور وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم سب ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایسے اصحاب عزیمت میں سے یہ صحابی جن کا نام عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتے تھے، یہ لنگڑے تھے، یعنی ان کی ایک ٹانگ جو تھی وہ معذور تھی۔ ان کے 4 شیر دل بیٹے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے تھے۔ ان چاروں کے نام یہ تھے، یعنی ان کے جو 4 بیٹے ہیں ان کے نام یہ تھے: خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کلیکٹیولی یہ 4 بیٹے تھے، اور ان کے والد کا نام تھا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ لنگڑا کے چلا کرتے تھے۔
جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر جاتے، یہ چاروں نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے بالکل مستعد نظر آتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کمر بستہ ہو گئے، لیکن ان کے بیٹوں نے انہیں روکا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ معذور ہیں، آپ گھر میں رہیں، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ پر تو جہاد فرض ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے۔ انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے التجا کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ میدان کارزار میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ لنگڑا لنگڑا کر ہی جنت میں چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے تمہیں معذور کیا ہے، تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چاروں بیٹوں سے فرمایا میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تم اپنے والد کو جہاد پر جانے سے روکو، ہو سکتا ہے اللہ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دے۔ قصہ مختصر، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی اجازت مل گئی، وہ جہاد سفر پر روانہ ہونے لگے تو قبلہ روح ہو کر قادر مطلق سے انہوں نے یہ التجا فرمائی کہ اے اللہ مجھے نامراد کر کے میرے گھر نہ لوٹانا، اور اللہ نے ان کی اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس جنگ میں ان کے بیٹے سیدنا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی والہانہ تڑپ تھی نا ان کی اپنے پروردگار پر مر مٹنے کی۔ انہیں اپنی معذوریوں کے باوجود بھی میدان جنگ میں باطل سے مار کا آرائی ہونے کا کتنا شوق تھا، کتنے بے قرار تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ میں معذور ہوں، لیکن وہ معذوری ان کے لیے عذر ہی نہیں بنی۔ سبحان اللہ، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی فزیکل طاقت نہیں تھی، یہ ان کی ایمانی قوت تھی۔ سیدنا عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، معذور تھے، جہاد کی فرضیت سے بھی مستثنیٰ تھے، پھر بھی اللہ سے ملاقات کا ان کے اندر کیسا زبردست اشتیاق تھا۔ آج ہمارے جو ملت اسلامیہ اس کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو رفیع المرتبت یہ بوڑھے صحابی تھے، کیا ہم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان سے بھی زیادہ کوئی عذر موجود ہے؟ یعنی ہم کیا ان کے جیسے ہیں کہ کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں اور جہاد کی فرضیت سے بھی مستثنیٰ ہوں، پھر بھی ہم جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں؟ یہ نوجوانوں کو جھانکنا چاہیے اپنے اندر، مجھ سمیت ہم سب نوجوانوں کو دیکھیں۔ جہاد صرف تلوار لے کے میدان کارزار میں اترنے کا نام نہیں، جہاد تو بہت ساری تفصیلات کے ساتھ جہاد جو ہے وہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اور جہاد کے ڈیفرنٹ مراتب ہیں، ڈیفرنٹ جہاد کے درجات ہیں، جن میں سے جہاد بن قلم بھی ایک ہے۔ کیا ہم جہاد بن قلم ہی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ہم جہاد بن قلم تک کا نہیں سوچتے۔ جہاد بن نفس ہے، ہم اپنے نفس کا جہاد کتنا کر رہے ہیں؟ جہاد بہت افضل جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ اگر ہم یہی کر لیں کہ نفس کا جہاد، اپنے نفس پر ہم جہاد کریں۔ آپ نوجوانوں کا حال دیکھیں، نوجوان کے سال میں کبھی ایک اوپن ان کے ساتھ ایک اوپن انٹرویو کر لیجیے، ایسے ہی چلتے چلتے ان کے ساتھ ایک اوپن آپ ایک ورکشاپ کر لیجیے، اس میں آپ ان کی سوچیں سنیں، ان کے رجحانات دیکھیں تو آپ کا دل کڑھے گا کہ یہ ان کے رجحان، ان کی سوچیں کس قسم کی ہیں۔ دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی دوری بیدار کرے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمارے اندر پیدا کرے، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، اپنے قلم سے جہاد کریں۔ تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تلوار کی اپنی ایک اہمیت ہے، تلوار کی تو اپنی ایک شان ہے، لیکن ہر کسی کے اوپر تلوار سے لڑنا وہ اتنا کیپیبل تو نہیں ہے، وہ اتنا ماہر تو نہیں ہے۔ اگر وہ ماہر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ظاہر سی بات ہے میدان میں اترنا بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے اگر جو فوج میں جو لوگ لڑتے ہیں، جو کمانڈرز ہیں، جو ہمارے جو سپاہی ہیں جو اترتے ہیں میدانوں میں، وہ حرب اور ضرب کے ماہر ہوتے ہیں، اسی لیے وہی سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ جو حرب اور ضرب کا ماہر نہیں ہے وہ آئے گا اگر کوئی گن لے کے یا کوئی رائفل لے کے یا کوئی توپ لے کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن پہ چلانے سے پہلے خود پر چلا لے، کیونکہ وہ ماہر نہیں ہے، اس کا یہ کام نہیں، اس کا یہ فن نہیں ہے۔ تو ہر انسان اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، تو اگر آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہیں، کوشش کیجیے اس میں ماہر ہو سکیں، نہیں ہے وہاں نہیں جوائن کر سکے، تو پھر آپ کے پاس جہاد کی اور بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی راہیں ہیں، ان میں اپنا جذبہ اللہ کے سامنے پیش کیجیے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لنگڑاتے لنگڑاتے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کے قبا پہنائے بغیر گھر واپس نہ بھیجنا۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایک مقام پر اور انہوں نے مسند احمد کی ہی حدیث ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں تو کیا جنت میں میرا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کیوں نہیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، جنت تو ہے ہی ایسی جگہ کہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک کر دے گا انسان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم، یعنی ہاں۔ چنانچہ وہ اور ان کے جو چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، غزوہ احد میں شریک ہو گئے۔ یہ جو سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے چچا زاد بھائی تھے سیدنا عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، جو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، ان کی بھی آپ سنیے گا کہ کتنی ان کے اندر بھی محبت تھی اور کس قدر ان کے اندر بھی جذبہ تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے بارے میں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے احد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد منظر کو دیکھا۔ یہ بدری صحابی تھے اور یہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام نے انہیں خواب میں دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ بس آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ فرمانے لگے ہم جنت میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بدر کے دن شہید نہیں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں، پھر مجھے زندہ کر دیا گیا۔ اس خواب کا ذکر سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جابر، یہ شہادت کی خوشخبری ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یہ غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے، جبکہ ان کے والد سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوے میں شریک ہونے کے خواہش مند تھے۔ سیدنا عبداللہ بن یہ جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کے لیے اصرار کرتے ہوئے اپنے بیٹے سیدنا جابر سے فرمایا کہ اے جابر، اس مارکہ رائی کے نتیجے تک مدینہ میں ہی رہنا۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے پیچھے متعدد بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو مجھے یہی بات پسند ہوتی کہ مجھ سے پہلے تم میرے سامنے شہید کر دیے جاتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد کی 9 بیٹیاں تھیں، لہٰذا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے جابر سے مزید فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اولین شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں سب سے زیادہ پیارا سمجھتا ہوں۔ مجھ پر کچھ قرض ہے، یہ قرضہ ادا کر دینا۔ میں تمہیں تمہاری بہنوں کے معاملے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کا خیال رکھنا۔ یہ تمام جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مسند احمد سے ہیں، صحیح بخاری سے ہیں، اور یہ ارشاد جو ہے اس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ تو بہت ان کے اندر جذبہ شہادت تھا، شوق تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم بہنوں کے پاس رہو، وصیت کی ان کو، اور خود یہ جو ہے اس جنگ میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہیں بہت خواہش تھی، اللہ نے ان کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جو ان کا جو مرتبہ تھا شہادت کا اس پر فائز بھی فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح سے نابینے صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی نہایت شوق تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں استطاعت رکھتا تو ضرور جہاد کرتا۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نابینا صحابی تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت کی آیت نازل فرمائی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ان کی ران کے اوپر تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بھاری ہو گئی کہ انہیں یعنی سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کہ ان کی ران ٹوٹ جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اس قدر وزنی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی ان کے اسی سوال کے اوپر نا کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں لڑوں لیکن اللہ کی قسم استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ نساء آیت نمبر 95 کے مومنوں میں سے بلا عذر پیچھے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پیچھے مدینہ میں ایسی جماعت چھوڑ آئے ہو کہ تم جہاں بھی گئے ہو یا تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے وہ جس وادی میں سے بھی تم گزرے ہو وہ تمہارے ساتھ اس اجر میں شریک رہیں گے، سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہیں، بھلا ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے، گویا انہیں کسی عذر نے روک رکھا ہے تو انہیں اللہ کی طرف سے برابر کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ مسلمان اگر نیت بھی کرے تو اسے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث کا میں آپ کو یہاں حوالہ دیتی ہوں کہ نیت المؤمن خیر من اعمالہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی نیت ہوتی ہے نا اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیتیں جو ہوتی ہیں ان میں اخلاص کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کی سزائیں دیتے ہیں اور نیتوں ہی کی جزائیں دیتے ہیں۔ انسان کو جو بھی ملتا ہے نا اس کی نیت کے اکارڈنگلی ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بہت کمزور ہیں، ہم بے شک اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے بہت محبت سے ہمیں تخلیق فرمایا اور بڑا اعزاز ہمیں عطا فرمایا، علم کی بنیاد پر ہم تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل کر گئے، برتری حاصل کر گئے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ناقص العلم بھی ہیں اور اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں۔ غلام کا کیا علم ہوگا اور غلام کی کیا طاقت ہوگی؟ ہم کمزور ہیں اور اس چیز کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے، کنفیس کرنا چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بہت بہت ساری خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے۔ لیکن جو نیت ہوتی ہے نا اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی ہے، وہ پیور ہوتی ہے۔ اس نیت کو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بندے کے عمل کے اوپر فوقیت دیتے ہیں کیونکہ اس میں کمزوری کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، پیور ہے، اللہ آپ کی نیت کے اکارڈنگلی آپ کو اجر دے دیں گے۔ عمل میں کہیں کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، نیتوں میں نہیں رہتی۔ اگر نیت خالص ہے تو آپ کا جو انعام ہے، جو آپ کا صلہ ہے، وہ اس کے مطابق آپ کو بہت خوبصورت ملتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں کہیں کھوٹ ہو، نیت میں اگر کہیں آپ کی جو ہے کوئی کمی ہو، لیکن آپ عملی طور پر بہت شاندار کام کر گئے لیکن نیت میں آپ کی کہیں نہ کہیں کھوٹ تھی یا کوئی نہ کوئی اخلاص میں کمی تھی، کسر تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بہترین جانتے ہیں۔ پھر اکارڈنگلی آپ کو اس کی سزا ملتی ہے، اکارڈنگلی آپ کو اس کا جو بھی اجر آپ کے حق میں آنا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ نیت المؤمن خیر من اعمالہ، ٹھیک ہے، عمل سے زیادہ بہتر ہے نیت۔ تو نیتیں اپنی خالص رکھا کریں، عمل میں اللہ پاک خود بخود برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی کمی کمزوری ہو اللہ کے سامنے اعتراف کریں، اللہ اسے قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے آپ کی نیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح دو صحابہ کی عجیب و غریب تیاری تھی۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نے جیسے ہی اعلان ہوا انہوں نے تیاری کی، لیکن دو صحابی ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے ہی فوراً لبیک کہا۔ ان میں سے ایک سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے ہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ابھی ہوئی بھی نہیں تھی، اس سے قبل ہی اہل مدینہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے تھے، آپ جانتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بھی پڑھا ہے۔ تو انہیں ایمان اور عقیدہ اسلام کے بنیادی احکامات سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا مدینہ والوں کی طرف، اور مدینہ والوں نے انصار نے انہیں المعلم کے لقب سے نواز رکھا تھا۔ تو یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس صرف ایک تلوار تھی اور سینے میں ان کے قرآن تھا۔ یہ بس ان دو چیزوں کے ساتھ فوراً تیار ہو گئے اور بغیر کسی دوسری تھاٹ کے، یعنی سیکنڈ تھاٹ انہیں نہیں آئی، اور یہ فوراً جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی حکم ملا یہ باہر تشریف لے آئے، ایک منٹ ایک لمحہ بھی یہ نہیں ٹھہرے، فوراً باہر نکل آئے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، بہت خوبصورت ہے ان کی بھی کہانی، ان کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ یہ دوسرے نوجوان ہیں جن کا نام تھا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی بالکل تازہ شادی ہوئی تھی، اب ان کی شادی ہوئی تھی، اپنی جو زوجہ تھیں ان کا یہ حق زوجیت ادا کر رہے تھے، اور اس دوران میں ہی ان کو جو ہے جہاد کا اعلان ان کے کانوں سے گزرا، یعنی انہیں وہ اعلان انہیں ملا تو یہ انہیں چونکا دیا اس اعلان نے۔ انہوں نے فوراً اپنا بستر چھوڑا اور بغیر کچھ سوچے تلوار اٹھائی اور بجلی کی طرح یہ میدان کی طرف جو ہے تشریف لے گئے، میدان احد کی طرف، اور یہ میدان احد میں جا پہنچے۔ تو یہ دو صحابہ ایسے ہیں جن کی عجیب و غریب تیاری تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں کیا، اور سبحان اللہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غسل جنابت تک کی دیر نہ لگائی، ان کے ذہن میں وہ خیال بھی نہیں آیا، اور یہ فوراً میدان احد میں جو ہے پہنچ گئے۔ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کا لقب ہے غسیل ملائکہ، انہیں ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ جب انہیں شہادت کے رتبے پہ اللہ پاک نے فائز فرمایا تو پھر انہیں ملائکہ نے آ کر غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان پہ غسل جنابت فرض تھا اور یہ اس کو ادا نہیں کر پائے تھے، اس واجب کو ادا نہیں کر پائے تھے۔
اتنی جلدی یہ نکلے تھے. تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ جذبے تھے، یہ ان کی شان تھی، اور یہ ان کی سبحان اللہ چاہت تھی جو اللہ نے قبول فرمائی، اور انہیں جذبہ شہادت کو قبول فرماتے ہوئے اس پر سرفراز فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی، یعنی جو لشکر اسلام تھا اس کی درجہ بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ احد روانگی سے قبل آپ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک مہاجرین کا دستہ تھا، یعنی جو مہاجر تھے ان کا دستہ تھا، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. ایک دستہ اوس کا تھا، یعنی انصار اوس کا دستہ بنایا گیا، اور ایک انصار خزرج کا دستہ بنایا گیا. اوس کا جو دستہ تھا وہ اس کا علم سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، اور خزرج کا جو دستہ تھا اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حباب بن منظر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. مدینہ میں نیابت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا. انہیں لوگوں کی امامت کا یعنی حکم دیا کہ آپ لوگوں کی امامت فرمائیے گا. اپنا نائب انہیں مقرر فرمایا، اور مدینہ سے روانگی سے یعنی قبل ہی یہ حکم فرما دیا، انہیں نیابت عطا فرما دی. پھر یوں ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے علم برداروں کو مقرر فرما چکے تو انہوں نے اپنا گھوڑا منگوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا نام تھا الثقب. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، کمان پکڑی، پھر نیزہ تھاما. تمام مسلمان مسلح تھے، ان میں سے 100 جو تھے وہ ذرہ پوش بھی تھے، یعنی 100 مسلمان ذرہ پوش تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو اوس و خزرج کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے آگے آگے چل رہے تھے. سبحان اللہ العظیم. اس شان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غزوہ احد کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ دونوں حضرات بھی ذرہ پوش تھے. لشکر اسلام آپ کے دائیں بائیں جانب چل رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم البدایہ تک آ گئے، وہاں سے سنیت الوداع کے مقام پر پہنچے، اور یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کا سامنے سے بہت بڑا گروپ چلتا ہو، یعنی گروپ آ رہا تھا گھوڑوں پر سوار، ایک جتھا سا تھا لوگوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما حاذی، تو یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی کے وہ حلیف ہیں جو یہود سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو سامنے سے جو آئے تھے یہودی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستنصروا باہل الشرک علی اہل الشرک، اہل شرک سے جنگ کے لیے کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کی جاتی. یعنی جانا تو مشرک کا صفایا کرنے اور مشرک سے ہی مدد لی جائے، تو یہ تو ایتھکس ہیں ہی نہیں، اور یہ تو حکم ہی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسترد فرما دیا. اس امداد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، یعنی ان لوگوں کو واپس پلٹا دیا گیا کہ آپ ہمارے سے شامل نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوعمر لڑکے تھے جو جن پر جہاد فرض نہیں تھا، اس شیخین نامی مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پورے لشکر کا جائزہ لیا. جو کمسن مجاہدین تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 17 نوجوان ایسے تھے جن کی عمریں 15 سال سے کم تھیں، انہیں واپس کر دیا گیا. تو جنہیں واپس کر دیا گیا تھا ان میں 2 نوجوان، 2 ننھے، یوں کہہ لیجئے کہ ننھے مجاہدین اس طرح کے تھے کہ جو جذبہ جہاد سے بہت سرشار تھے. ان میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کے تھے. انہیں واپس جانے کا حکم دیا گیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ رافع بن خدیج ماہر تیر انداز ہیں تو انہیں جہاد کی پھر اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس ایک سکل تھا. تو سکلڈ لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے انہیں اہمیت ملی اور انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی. جب انہیں اجازت ملی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی عمر کے تھے، کمسن تھے. جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ رافع کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی ہے تو ان کے دل میں یہ تمنا آئی کہ اب تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ان کے ایک سوتیلے والد تھے، انہیں مرہ بن سنان نام تھا ان کا. مرہ بن سنان حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سیدنا سمرہ بن جندب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر رافع کو اجازت دی گئی ہے تو پھر مجھے اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ حالانکہ میں تو رافع کو پچھاڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اس لیے مجھے بھی جہاد میں شرکت کی اجازت ملنی چاہیے. سیدنا مرہ بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی ہے، مگر میرے بیٹے کو اجازت نہیں دی، حالانکہ اسے پچھاڑ سکتا ہے.
یہ بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوایا اور انہیں کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دیا، چنانچہ انہیں بھی جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یوں سیدنا سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بالکل 15 سال کے بھی نہیں تھے، یعنی ان کی عمریں اگر بہت بھی چھلانگ لگائی جائے، بہت ہی اگر ان کی عمریں زیادہ بھی ہیں تو 15 سال سے بہرحال آگے کی نہیں تھیں، آگے نہیں تھے، اس کے اندر اندر کی ان کی عمریں تھیں، بالکل کم سن تھے۔ تو اس کم سنی کے باوجود ان مجاہدوں کا جو جذبہ فدودیت تھا نا، اس قدر زبردست تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں دے دے کر جنگ میں شرکت کرنے کی، یعنی شریک ہونے کی التجا کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہمیں شامل کر لیجئے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی جنگ تھی جس میں موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ دونوں فریقوں کے مابین کسی لحاظ سے برابری نہیں تھی۔ ایک طرف مسلمان تھے جن کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی، اور دوسری طرف مشرکین تھے جن کی تعداد 3000 تھی، اور سارے کے سارے بھاری اسلحے اور دیگر سامان جنگ سے لیس تھے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے نا، کتنا جذبہ تھا، اور واقعی حیرت انگیز جذبہ تھا ان کے اندر۔ ایسے دلیرانہ واقعات کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں نا تو پھر خیال آتا ہے کہ عرب نا اسی طرح کے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہمیشہ جنگوں کے سائے میں رکھا، یہ جنگوں کے سائے میں پلے، وہیں پروان چڑھے، اور ان بادیہ نشینوں کے یہاں ہمیشہ جنگیں برپا رہتی تھیں۔ ہر سو ان کے پاس تلواریں چمک رہی ہوتی تھیں، ان کے پاس تیروں کی سنسناہٹیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ اس ماحول کے یعنی پروردہ تھے یہ، چاہے یہ بوڑھے تھے، چاہے جوان تھے، چاہے یہ بچے تھے، جنگ کو ایک عام اور معمولی چیز کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پاس نا یہ، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں، ٹاس کر لیتے ہیں، جس کی ٹیم جیتے گی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایسے کرتے تھے جیسے جنگ ان کے یہاں کھیل ہے، ایک مذاق ہے، ایک تماشا ہے۔ اتنا یہ نڈر تھے، اتنے یہ بے خوف ہوتے تھے کہ جو جنگ جیتے گا بس اس کے حق میں فیصلہ ہے، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ یعنی آج آپ کرکٹ میچ کروا لیں کہ اگر کسی بات کے حق میں کسی بھی ٹیم نے، اگر کسی ٹیم کو کوئی کامیابی مل گئی، کوئی ٹیم جیت گئی تو بس ٹھیک ہے، جیسے بیٹ اور بال لے کر میدان میں آتے ہیں ہمارے کرکٹرز، اس طرح سے یہ تلواریں اور زرہیں لے کر آیا کرتے تھے اور اس سے مقابلے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان کے جذبے تھے۔ یقیناً عجیب و غریب احساس ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں سوچ کر حیرت ہوتی ہے، رشک آتا ہے ان کے اوپر۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح کے ماحول میں، اسی طرح کے خوبصورت جذبے والے لوگوں میں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی تھے، جنہیں نتائج جنگ کے خوف نے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے بے چین کر رکھا تھا۔ عبداللہ بن ابی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نفاق ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ اس نے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے موقع پر کچھ لوگوں نے موسم گرما کی تپش کا بہانہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی پڑھیں گے آگے جب ہم غزوہ تبوک میں جائیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تو یعنی اس ماحول میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اعراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات سے، ان کے احکامات سے، کہ جنہیں گرمی نے عذر دیا تھا وہ کہتے تھے گرمی میں نہ نکلو۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی کا بھی ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اس حقیقت سے نگاہیں چرا لیتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے اور مشرکین کے ان سے کئی زیادہ گنا ہونے کے باوجود مشرکینوں کو غزوہ بدر میں اللہ نے ہزیمت کا سامنا کرایا تھا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اللہ نے رعب بٹھا دیا تھا، حالانکہ مشرکین مکہ وہی عرب تھے جو جنگوں کے سائے میں پروان چڑھے تھے، یعنی وہ بھی تو وہی لوگ تھے نا، انہی لوگوں میں شامل تھے۔ ان کی بھی گٹھی میں جنگ ہوتی تھی، ان کے بھی جنگ کے سائے میں پروان چڑھنے والی قومیں تھیں۔ اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفیں ہنسی خوشی برداشت کر لیتے تھے یہ مشرکین بھی، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اور مسلمانوں کے اندر چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کے اندر عظیم الشان ایمان راسخ ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست محبت ہو گئی تھی۔ جہاں بھی ایمان ہوگا، جہاں بھی یہ محبت ہوگی، وہاں ایسے ہی اقدامات اور ایسی ہی بہادری کے مظاہرے ہوں گے، اور جہاں ایمان کمزور ہوگا، دل میں محبت کا جذبہ سرد ہو چکا ہوگا، وہاں اقدام کی جگہ پسپائی ہوگی، بہادری کی جگہ کمزوری ہوگی، ذلت اور نامرادی اسی گھر میں اپنا آشیانہ بنائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے محبت
سب سے پہلا قرینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہ دلوں میں ایمان کو راسخ کرنے کی سمجھ لیجئے کہ پہلی کڑی ہے۔ جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، آپ کے اندر ایمان بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ جس جگہ پر میں نے آپ کو بتایا شیخین کا علاقہ تھا، اسی علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جائزہ لیا تھا۔ وہیں شام کا وقت ہو گیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے عشاء کے وقت کی اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اسی جگہ رات بسر فرمائی۔ لشکر کی محافظت کی گئی۔ رات کے وقت پہرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم منتخب فرمائے۔ وہ لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر گرد و پیش کی جو کڑی نگرانی تھی وہ کرتے رہے، یعنی باز گشت کرتے رہے۔ ان کے قائد جو تھے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے گستاخ رسول کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگایا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حفاظت پر معمور دستہ تھا اس کی بھی قیادت فرما رہے تھے۔ پھر سیدنا ذکوان بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینے پر معمور منتخب ہوئے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح تک آرام فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ پھر دشمن کی طرف پیش قدمی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہم مصلحتیں اور تدابیر اختیار فرمائی تھیں انہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں اور ان کے کمانداروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کے لیے مناسب وقت چنا، محفوظ راستے کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ اس وقت ٹھنڈی ہوا تھی، خاموش فضا تھی، نقل و حرکت برائے نام تھی، اور سفر کی وجہ سے جو تھکا ماندہ دشمن تھا وہ اس وقت ظاہر گہری نیند میں تھا تو خراٹے لے رہا تھا۔ تھکاوٹ کے بعد سونے والا نا عمومی طور پہ بہت گہری نیند میں سوتا ہے، اور اگر گرد و پیش میں آوازوں اور ہر قسم کی نقل و حرکت سے بے خبر ہو جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس سے گزر جائے کوئی بڑے سے بڑا یعنی قافلہ گزر جائے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اور پھر یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا یہ ویسے ہی بہت ڈیپ سلیپ کا وقت ہوتا ہے۔ بیمار سے بیمار شخص بھی اس ٹائم پر سو جاتا ہے۔ اس ٹائم پر جو انرجیز ہوتی ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت آسمان دنیا کے اوپر نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس ٹائم پر پوری دنیا کی جو انرجیز ہوتی ہیں نا وہ کسی اور موڈ میں ہوتی ہیں۔ تہجد کا وقت بہت خوب وقت ہے۔ اس وقت جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ملائکہ انہیں پر مار کے جگاتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت ان کو بہت سی تجلیات محسوس ہوتی ہیں، ان کے سینے، ان کی بصیرتیں اس وقت بہت عروج پر ہوتی ہیں، ان کے سروں میں نور اتر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ انرجیٹک ٹائم ہوتا ہے، انرجی اپنی پیک پہ ہوتی ہے، جو اس کائنات کی انرجیز ہیں وہ پیک پہ ہوتی ہیں۔ اور جن کو ملائکہ جن کی حضوری اللہ کو قبول نہیں ہے، ملائکہ ان کو پر مارتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں، وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں، وہ سکون کا وقت ہے۔ اس کی اور بہت ساری حکمتیں ہیں، اس سے بہت ساری اور بھی بزرگان دین نے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ بہرحال یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت بیمار سے بیمار شخص کو بھی گہری نیند آ جاتی ہے، وہ بے قرار سے بے قرار شخص بھی رو رہا ہو نا پوری رات تب بھی اس وقت پہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، یہ وقت اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت روانگی کے لیے مناسب سمجھا اور اس وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، محفوظ راستے کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے جس محتاط طریقے اور عسکری سلیقے سے نکلے اس کا توصیفی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور جب آپ مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیرت نگار واقعی رحم اللہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے تک سوتے رہے، سحری کے وقت بیدار ہوئے اور معاً دریافت فرمایا کہ رہبر کہاں ہیں، یعنی این الا دلاؤ، یعنی رہبر کہاں ہیں۔ آپ اس وقت بیدار ہوئے تھے، سبحان اللہ۔
یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات فرمائے تھے نا، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور احتیاط برتی کہ میدان جنگ تک رسائی کے لیے ایسا راستہ اختیار فرمایا جو کہ دشمن کی نگاہ سے بالکل اوجھل تھا۔ اس راستے سے مجاہدین کا لشکر دشمن کی نظر میں آئے بغیر سلامتی کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزر گیا، سلامت روی کے ساتھ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں مختصر اور محفوظ راستے سے دشمن تک لے جائے؟ راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کی نظر سے اوجھل رہ کر بالا بالا ہی گزر جائیں۔ تو یہ سن کر جو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت میں انجام دے سکتا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرہ بنی حارثہ کی طرف لے گئے پورے قافلے کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے کھیت عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حرہ بنی حارثہ ہے نا، اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ کس شخص کا تھا اور اس شخص کا کیا رویہ تھا اور کیا اس کے طریقہ کار تھے۔ جب یہ لشکر وادی حرہ بنی حارثہ سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک نابینا شخص تھا جس کا نام تھا ربا بن قیزی، یعنی ابن حشام اور واقدی کے مطابق ربا بن قیزی کا نام مربع بن قیزی ہے، یعنی بعض سیرت نگاروں نے اسے مربع بن قیزی بھی کہا ہے اور بعض نے اسے ربا بن قیزی بھی کہا ہے۔ یہ شخص نابینا تو تھا ہی تھا، اس کے اوپر ترہ یہ تھا کہ یہ منافق بھی تھا، گویا بصارت اور بصیرت دونوں سے ہی محروم تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مجاہدوں کی آہٹ سنی، محسوس کیا جب اس نے، تو اس نے ان کے چہروں پر دھول پھینکنا شروع کر دی، یہ دھول پھینکنے لگا ان کے چہروں پر، مٹی اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگا ان کے چہروں پر، اور اس نے یہ بھی کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو میری زمین میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ بھی منقول ہے، سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے، منقول ہے ان سے، کہ اس نے اپنی مٹی میں بھر کر بولا کہ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ مٹی کسی اور کے بجائے بس آپ ہی پر پڑے گی تو یہ مٹی میں آپ کے چہرے پر ضرور دے مارتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس کی گستاخانہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کرنے کے لیے لپکے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا لا تقتلوہ فہذا العامى عام القلب عام البصری، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے ہی بنو عبد الاشل کے جو صحابی تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس قبیلے سے تھے، بنو عبد الاشل سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی اس کے سر پر اتنی زور کی کمان ماری کہ جس سے اس کا سر جو تھا وہ شدید زخمی ہو گیا۔ صرف اسی ایک بات کی حکمت پر اگر ہم غور کریں نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی پیش قدمی کے لیے کوئی راستہ نہیں چنا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی راستہ مناسب معلوم ہوا جو باغوں سے اٹا ہوا تھا، درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقدام کی مصلحت یہ تھی کہ دشمن اسلامی لشکر کی جو اصل تعداد ہے نا اس سے بے خبر رہے۔ اگر اسلامی لشکر عام شاہراہ سے گزرتا تو ظاہر فوراً دشمن کی نگاہ میں آ جاتا، یوں مجاہدوں کی جو قلیل تعداد تھی نا، یہ دیکھ کر مشرکین مکہ زیادہ جری ہو جاتے، ان کو زیادہ ہمت آ جاتی، اور مزید یہ کہ صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط اور محفوظ گزرگاہ کا انتخاب فرمایا، اور جو ملت اسلامیہ ہے، امت مسلمہ ہے، اس کو یہ سبق دیا ہے کہ جو بھی درپیش معاملہ ہونا اس کو بہت غور سے، اچھی طرح، ہر پہلو سے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس پر غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنے معاملات میں دشمن کی جو اپروچ ہوتی ہے نا اس کو ہڈن رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ان کی اپروچ سے ہڈن رکھنا چاہیے، رازداری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دشمن قوت کا اندازہ لگا کر مقابلے کے لیے حسب ضرورت منصوبہ بندی نہ کرے۔ کیونکہ اگر دیکھیں کوئی سیکرٹ ہو اور وہ سیکرٹ ڈسکلوز ہو جائے، کوئی راز فاش ہو جائے، تو سپہ سالار کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کا جو سارا نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کے لشکر کی ساری جو جنگی تیاری ہوتی ہے نا، وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یعنی سیکرٹ اگر ڈسکلوز ہو گیا، آپ کے جو ہڈن معاملات تھے اگر وہ دشمن کی نگاہ میں آ گئے تو پھر تو سارا آپ کا پلان ہی چوپٹ ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو بہت رازداری کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کا۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش قدمی سے احساس ہو رہا ہے، انہوں نے یہ سبق دیا ہے ہمیں۔ پھر یہ کہ ربا بن قیزی کے اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے، اگر دو مصلحتیں بالمقابل ہوں تو کیا کرنا ہے؟ مصلحت عامہ کو خاص افراد کی مصلحت پر فوقیت دی جائے گی، یعنی جو مصلحت عامہ ہو، جیسے ربا بن قیزی منافق تھا نا، اس کی کھیتی تھی، اس کی کھیتی خراب ہو جانے کی پرواہ
کرتے ہوئے نہ کرتے ہوئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی کھیتی کے خراب ہو جانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دینی مصلحت دوسری تمام مصلحتوں پر حاوی ہے اور بہر صورت مقدم ہے۔ مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت اگر مد مقابل دیکھیں، یہاں اس سچویشن میں تھی مصلحت عامہ کیا تھی؟ دینی مصلحت، اور یہ مصلحت عامہ تھی، ظاہر سی بات ہے سب کے لیے مصلحت تھی، لیکن یہ جو مصلحت انفرادی تھی وہ کیا تھی کہ اس کا باغ خراب ہو جاتا، اس کی کھیتی خراب ہو رہی تھی، اس لشکر کے گزرنے سے وہاں سے اس کا باغ اور اس کی کھیتی خراب ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے، اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی عطا فرمائی کہ مصلحت عامہ کو انفرادی مصلحت پر فوقیت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو راہیں کھولی ہیں نا، خاص طور پہ شرعی مصلحتوں کے باب میں، اسے بہت خاص ترتیب دی ہے، بہت خاص ترتیب سے ان مصلحتوں کو اجاگر فرمایا ہے۔ شرعی مصلحتوں کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے، شرعی طالب علم کو سمجھنی ہے یہ باتیں، کہ جیسے دین، جان، عقل، نسل اور مال، ہر امر کا ایک خاص ترجیحی رخ ہے، اس کا ایک تربیتی مقام ہے جسے صاف عیاں کر دیا گیا ہمارے دین میں۔ جب ہم دین کی 5 بنیادوں یعنی مصلحتوں اور ان کی اہمیت کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ 5 مصلحتیں اور قواعد آپس میں اہمیت کے لحاظ سے خاص ترتیب رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ دین کو تحفظ فراہم کرنے والی مصلحت اور جان کو تحفظ دینے والی مصلحت ایک دوسرے کے اگر مد مقابل آ جائیں تو دینی مصلحت مقدم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جان اور عقل کو تحفظ کرنے والی مصلحتوں میں اگر تعارض آ جائے تو جان سے متعلق مصلحت اولیت کا درجہ حاصل کر جائے گی۔ اسی طرح نسل کو تحفظ فراہم کرنے والی مصلحت اگر مالی مصلحت پر فوقیت رکھے تو آپ اپنی نسل کو بچائیں، مال کی پرواہ نہ کریں، اور اگر مال اور یعنی جیسے جان اور عقل اگر آمنے سامنے آ جائیں تو پھر آپ عقل کے بجائے جان کا تحفظ کریں، جان کی مصلحتوں کو اہمیت دیں۔ اسی طرح اگر جان اور دین کی مصلحتیں سامنے آ جائیں تو پھر دین کی اہمیت زیادہ ہے، وہ زیادہ مقدم رکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری شریعت ہے نا، اس کو بہت خاص اس سے ہمیں جس کو کہتے ہیں حصول منفعت، وہ ہمیں اس کی راہیں کھول کھول کر بتائی ہیں، بہت صاف طریقے سے عیاں کی گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ سبحان اللہ العظیم، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نگاہ رکھ کر اس کی تمام تر اس کے جو جز ہیں ان کو پڑھ کر ہمیں بہت ساری باتوں کا احساس ہوتا ہے کہ مصلحت عامہ کی مصلحت عامہ کو مصلحت خاصہ پر کیسے مقدم رکھنا ہے، کون سے قواعد ہیں جن سے استنباط کرنا ہے ہمیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے اور اللہ ہمیں غور کرنے والا بنائے، سینے اللہ ہمارے کھولے۔ ہمیں حد المقدور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تمام جو غلط فہمیاں ہوں ان کو دور کریں، خرابیوں کو دور کریں اور مصلحتوں کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص پیغام ہے اس رستے کو منتخب فرما کر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ جب طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو علاقہ تھا شیخین، اس سے آگے روانہ ہوئے تو آپ نے مقام شوط پر پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی، کیونکہ صبح کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند تھے، دشمن نزدیک تھا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر مدنی لشکر میں بھی یہ جو مدنی لشکر تھا نا، یہ لشکر بھی مکی لشکر کو دیکھ رہا تھا، یعنی اتنا آمنا سامنا ہو چکا تھا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے آرام سے۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے ایک تہائی فوجیوں کے ساتھ لے کر نا، اپنے تہائی فوجیوں کو یعنی اپنا 1/3 جتھا لے کر پیچھے کی طرف کھسک گیا۔ وہ جیش نبوی میں شامل ہو کر احد کی طرف نکلا تھا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو کر احد کی طرف نکلا تھا۔ اب وہ 1000 کے لشکر میں سے اپنے 300 منافقین لے کر پلٹ گیا۔ اس نے واپس جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عذر پیش کیا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، بچوں کی بات مان لی ہے اور ایسے لوگوں کی بات مانی ہے جن کی سرے سے کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ عنقریب آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے آپ کو لقمہ اجل کیوں بنائیں۔ مطلب اس طرح کے لیم ایکسکیوزز یہ دینے لگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ عبداللہ بن عمر بن حرام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن ابی کو سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا، اس مشکل گھڑی میں زبردست ذمہ داری کا احساس دلایا، اسے ملامت کی اور لوٹ کر دوبارہ مسلمانوں کی جماعت میں مل جانے کی ترغیب دی۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا، اے قوم، یعنی یا قومی،
میں تمہیں اللہ کے واسطے سے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے نبی اور اپنی قوم کو اکیلا نہ چھوڑو جب کہ اس کا دشمن سر پر آ پہنچا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آر دلائی کہ تمہاری یہ شرمناک بزدلانہ پسپائی شرف مردانگی کی توہین ہے، کیونکہ تم اپنے نبی اور اپنے بھائیوں کو اس وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے ہو جب انہیں ہر طرف سے خطرات نے گھیر لیا ہے، مطلب اسے شرمندہ کیا، اسے انتہائی آر دلائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انتہائی قیمتی نصیحت کا ان منافقین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ عبداللہ بن ابی طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگا، اور عبداللہ بن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے، انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے دشمنوں، اگر تمہیں اور زیادہ دور، مطلب اللہ تمہیں اور زیادہ دور اور دفع کر دے۔ غصہ کیا انہوں نے، اللہ سے دعا کی اور یہ فرمایا اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جیسے گھٹیا لوگوں سے یقیناً بے نیاز کر دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے اس قول سے یہی لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ آل عمران 167 میں آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہے، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے 167 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا نا، ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا اصل مقصد مجاہدین کی ہمت کو پست کرنا تھا اور ان کے صفوں میں انتشار پھیلانا تھا۔ اس پلید نے اپنے جتنے بھی اس کے چیلے تھے نا، ان سب کو اس نے کیا کیا، اسلامی لشکر سے الگ نکال کر مسلمانوں کی پیٹھ میں ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ سٹیبنگ کی تھی۔ اس نے چھرا گھونپا تھا، اس نے کوشش کی تھی کہ ان کے پیٹھوں میں چھرا گھونپ دے۔ اسلامی فوج کی صفوں میں غیر شعوری طور پہ ظاہر انتشار پھیلنے لگ گیا۔ مخلص مسلمانوں کی دو جماعتوں نے بھی پسپا ہونا چاہا، وہ خزرج سے بنو سلمہ اور اوس سے بنو حارثہ کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ منافق ساتھیوں کو جب دیکھا کہ یہ تو واپس جا رہے ہیں اس کے ساتھی، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ بالکل اس مقام پر آ کر پلٹ رہے ہیں، تو ان کے بھی حوصلے جواب دے گئے۔ وہ مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کے دلوں کو ثبات بخشا، جس کی وجہ سے انہوں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ یوں منافقین کے سوا تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہے۔ یہ اللہ کی عنایت تھی، اللہ کا خاص کرم تھا۔ اسی معاملے میں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں اور منافقین کو اس طرح بے نقاب کیا، یوں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا چہرہ سامنے لا کے اللہ نے منافقین کا جو کردار تھا وہ دکھایا، اور اس رئیس المنافقین کا جو منفی کردار تھا مسلمانوں پر بھی وہ اثر انداز ہونے لگا، لیکن اللہ نے دلوں کو ثبات بخشا اور اللہ نے ان کے ایمان کو جلا بخشی، اور انہوں نے جانے کا جو ارادہ تھا اس کو ترک کر دیا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا اس آیت میں کہ اذ ہمت طائفتان، طائفتان سے مراد انصار کے دو قبیلے ہیں، یعنی خزرج سے بنو سلمہ اور اوس سے بنو حارثہ۔ وہ اس وقت متاثر ہو گئے جب عبداللہ بن ابی نے انہیں کہا کہ اے لوگو، آخر ہم کس بنا پر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو اس موقع پر ہدایت بخشی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخش کے ان کو عزیمت اور ثابت قدم رکھا، انہیں ثابت قدمی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کے لیے خیر خواہی فرمائی، یعنی ان کو خیر کی گواہی دی اور اپنی اس خوشنودی سے آگاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مجھے نہایت محبوب ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے ان کو جو بتایا کہ تم لوگ تو مومن ہو، تم لوگ تو ایمان والو، کس نیچ انسان کے پیچھے لگ رہے ہو، اللہ تمہارا دوست ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، اللہ نے ان کو ہدایت بخشی، اللہ نے ان کو ثابت قدم فرمایا۔ بلا شبہ عبداللہ بن ابی اسلامی لشکر کی وحدت ختم کرنے کے در پہ تھا ہی دشمن، اس کی علیحدگی کا وہ سبب ہرگز نہیں تھا جو اس نے ظاہر کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس نے مشورہ، یعنی وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ نہیں مانا، اگر یہ بات سچ ہوتی تو اس صورت میں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیش نبوی میں شامل ہو کر
یہاں تک کیسے آیا؟ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا، ظاہر سی بات ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں تھی. حقیقت یہ تھی کہ وہ ظاہری طور پر دکھا رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر مجاہدین اسلام کے قلب میں بے چینی پیدا کر دے، اضطراب پیدا کر دے، کھلبلی مچا دے. وہ یہ کام کرنا چاہتا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے سامنے اس کی ایک نقل و حرکت جو ہے وہ صاف بیان ہو جائے، تاکہ ایک طرف تو عام مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یعنی جو عام مجاہدین تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. دوسری طرف جو باقی رہ جائیں گے نا، ان کے حوصلے سارے ٹوٹ جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ یہ جو منظر ہوگا، یہ جو ان کی مسلمانوں کی صفوں میں جو ایک دم سے یہ اس طرح کا ایک بے چینی آ جائے گی اور ایک دم سے مس مینجمنٹ ہوگی، ایک ان ڈسپلن مینر میں یہ لوگ بکھر رہے ہوں گے، ڈسٹریکشن آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ دشمن اپنے حوصلوں میں جو اور جارحانہ ہو جائے گا، اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے. لہٰذا یہ کارروائی اس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی. اس کے بعد اس منافق کو یہ توقع تھی کہ اس کی سرداری اور سربراہی جو ہے وہ اس کے لیے پورا میدان صاف ہو جائے گا اور وہ آرام سے جو ہے سردار بن جائے گا اور اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. تو اس منافق نے یہ چال اس لیے چلی تھی. منافقین کے الگ ہونے کا باعث یہ حقیقت بھی تھی کہ منافقین اپنے آپ کو کبھی کسی خطرے میں نہیں ڈالتے تھے. یہ ان لوگوں کو اپنی جانیں بہت پیاری ہوتی تھیں. جان بچانے کی خاطر وہ دوسروں سے جنگ نہیں کرتے تھے، دوسروں کی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہی نہیں تھے. منافقین کی سب سے نمایاں صفت یہی ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بدولت جتنے فائدے ممکن ہوں اٹھا لیے جائیں، لیکن اسلام کے لیے انہیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، نہ وہ کسی مصیبت میں پھنسیں، نہ کوئی نقصان اٹھائیں. ان کے لیے اسلام کے اظہار و اعلان میں دو چیزوں میں سے ایک چیز محرک بنتی ہے: یا تو وہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہنے اور گوشہ عافیت کی تگودو میں لگے رہتے ہیں. یہی منافقین کا کام ہوتا ہے. منافق ہمیشہ آپ کو کسی بھی سٹیج پر کبھی بھی کوئی بھی ایسی سچویشن آئے گی، منافقین کا آپ کو یہی رویہ ملے گا. ہپوکریسی اسی طرح کی جاتی ہے. اس کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے، اس کو پہچاننا بہت آسان ہے. یہی قاعدہ ہے جو عبداللہ بن ابی کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کے منافقین کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور یہ قیامت تک کے منافقین کا یہی وتیرہ ہوگا کہ جتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں اسلام سے اٹھائیں گے، لیکن اسلام کو جہاں ان کی ضرورت ہوگی، جہاں ان کی قربانیاں چاہیے ہوں گی، جہاں ان کی خدمتیں چاہیے ہوں گی، وہ اپنا دامن چھڑائیں گے، اپنی جان بچائیں گے، آسانیاں ڈھونڈیں گے. جیسے ہم ایک جملہ سنتے ہیں نا کہ آسانیوں میں دین میں آسانی پیدا کرو، آسانیوں میں دین نہ ڈھونڈو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دین میں آسانی ضرور پیدا کرنی چاہیے، آسانیوں میں دین نہیں ڈھونڈنا چاہیے. دین میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو قربانی مانگتی ہیں، جو آپ کی خدمت مانگتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین چاہتے تھے کہ مسلمان کمزور ہو جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، مگر ایسا اللہ نے نہیں کرنا تھا، اس لیے ایسا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو خائب و خاسر رکھا اور مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ ان کی صفیں منافقوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیں. اب صرف مخلص اور مضبوط ایمان والے ثابت قدم مجاہد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. دوسری طرف منافقین کے مسلمانوں سے الگ ہو جانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ منافقت کا پردہ چاک ہو گیا ہے، اس لیے ان کی حیثیت بالکل بدل کے رہ گئی اور اب وہ علل اعلان مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے. اس صورتحال کا یعنی ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مسلمان ان سے ہمیشہ کے لیے محتاط ہو گئے اور آپس میں کسی بھی قسم کا ان کے درمیان میں جو ہے وہ اختلاف نہ رہا اور آپس میں شیر و شکر ہو کر کفار کے خلاف ڈٹ گئے. قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا: اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یعنی تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے. بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ العظیم. عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ لشکر اسلام میں باہم اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے منافقین کو سزا دینے کے بارے میں مسلمانوں کے خیالات جو تھے نا یہ مختلف تھے. یعنی یہ جو آدمی تھا اس رویے کے اوپر اور مسلمانوں کی دو آراء تھیں کہ اب ان لوگوں کے منافقین کے خلاف جو ہے وہ
کس طرح کی سزا ہونی چاہیے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے یہ تھی کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر کے جانے والے منافقین کو فوراً قتل کر دیا جائے تاکہ پہلے مسلمانوں کا اندرونی انتشار ختم ہو جائے۔ اس کے برعکس چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کہ ابھی انہیں قتل نہ کیا جائے، پہلے مکی لشکر سے نپٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 88 میں، پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 88 ہے۔ پھر منافقین کے الگ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی قبائل ہمارے حلیف ہیں، اجازت ہو تو انہیں مدد کے لیے بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حاجت اللہ بہم، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صرف وہی لوگ لشکر اسلام میں شامل ہوں جو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے دشمن سے نبرت آزما ہونا چاہتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے دشمنوں کو دوست اور رازدان بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ سبحان اللہ، کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپائے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مدد لینا گوارا نہیں فرمایا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مخالف فریق سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجی فلن استعین بمشرک، تم واپس چلے جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ اس بنا پر جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جنگ میں کفار سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے قدر مفصل اظہار خیال کیا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کے بارے میں امام کا یہ خیال ہو کہ وہ صاحب الرائے اور مسلمانوں کے معاملے میں امانت دار ہے اور اس سے جنگ میں مدد لینے کی واقعی ضرورت ہے تو اس سے مدد لینی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ شاید یہی بات قواعد اور دلائل سے مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کی مدد قبول کی تھی، اور اسی طرح مختلف غزوات میں صحابہ نے مشرکین کو پکڑا، پھر ان کی مدد سے معلومات حاصل کی اور ان معلومات کی روشنی میں مشرکین پر حملے کیے تھے وغیرہ۔ تو واللہ عالم بالصواب، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ آپ نے وادی قنا عبور کر لی، اور جب آپ احد کے درے کے دہانے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف منہ اور جبل احد کی طرف پشت کر کے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا، گویا مسلمانوں کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کا لشکر تھا جو مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو متحرک فرماتے، جوش دلاتے اور میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، تاکہ ان کے ولولے اور حوصلے بلند ہوں اور وہ دشمن سے ٹکراتے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ جنگ احد کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں وصیت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، ممنوع اور حرام کردہ امور سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ آج جس نے اپنا فریضہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس صبر و یقین اور محنت و سنجیدگی سے برقرار رکھا تو وہ آج اجر و ثواب کے مقام پر کھڑا ہے۔ دشمن سے جہاد بڑا مشکل اور کڑا معاملہ ہے، اس پر صرف وہی استقامت دکھا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی سے نواز دے۔ اطاعت شعاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور نافرمانوں کا ساتھی شیطان ہے۔ میدان جہاد میں صبر و استقامت کا دامن تھام کر اپنے عملوں کا آغاز کرو اور معبود برحق نے جو سچا وعدہ فرمایا ہے اس کی طلب میں کوشاں رہو۔ اللہ کے حکم پر لبیک کہو۔ لوگو، میں تمہاری ہدایت کا بے حد متمنی ہوں،
باہمی اختلاف، جھگڑا اور ہٹ دھرمی کمزوری اور شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں پسند نہیں فرماتا۔ ایسی خامیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح عطا نہیں کرتا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز میرے سینے میں محفوظ فرما دی ہے کہ جو شخص حرام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور جو شخص حرام کام سے اللہ کے لیے منہ موڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی مسلمان یا کافر اچھا کام کرے اس کا بدلہ جلد ہی کافر کو دنیا میں اور مسلمان کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، ہاں نابالغ بچے، عورت، بیمار اور غلام پر فرض نہیں۔ جو شخص جمعے کی نماز سے لاپرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی برتے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غنی اور تمام تعریفوں والا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہو مگر میں نے اس کا تمہیں حکم نہ دیا ہو، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو تمہیں دوزخ کے قریب کرنے والا ہو مگر میں نے تمہیں اس سے روک نہ دیا ہو۔ میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ بھی پوری طرح نہ کھا لے۔ اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی، ہر چند وہ کچھ دیر بعد ہی ملے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ طلب رزق کے لیے حلال اور جائز طریقے بروئے کار لاؤ۔ رزق میں تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے پانے کے لیے اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ، کیونکہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ صرف اس کی فرمانبرداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال و حرام واضح کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ مشتبہ چیزیں بھی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے مگر جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ جس نے انہیں چھوڑ دیا اس نے اپنی آبرو اور دین کی حفاظت کر لی۔ جو ان کا مرتکب ہو گیا وہ اس چرواہی کی طرح جو کسی محفوظ چراگاہ کے کنارے جا پہنچتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ وہ اس محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں مگر اس کی مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اس کے محارم یعنی ممنوعات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے سر اور جسم کا معاملہ ہے۔ جب سر میں تکلیف ہوتی تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے اس جامع و معنی فصیح و بلیغ خطبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے متعلق کئی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں اس خطبے سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاد ایک دینی فریضہ ہے اور فرض کی ادائیگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑنا ہے۔ دوسرا اس سے پیغام یہ مل رہا ہے کہ میدان جہاد میں پوری طرح مستعد رہو، یعنی باطل کے خلاف حرب و ضرب کے تمام طریقے پوری طرح بروئے کار لائیں، پوری طرح سے ان کے اوپر جو ہے نبرد آزما ہوں۔ تیسرا ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آگے نہ پیچھے، موت ٹھیک اپنے وقت پر آتی ہے، اور اس وقت تک جتنا رزق انسان کے مقدر میں ہوتا ہے نا اسے مل کے رہتا ہے۔ اس لیے دشمن کا خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا۔ نہیں، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور رزق آپ کے مقدر میں جتنا ہے جہاں سے ملنا مل کے رہے گا۔ دشمن کا خوف نہیں کھانا چاہیے۔ چوتھا ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں یہ پانچواں پیغام مل رہا ہے، مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہنا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ چھٹا پیغام یہ مل رہا ہے کہ جھگڑے اور اختلافات کے باعث ہمیشہ شدید نقصانات ہوتے ہیں، جھگڑوں سے بچنا چاہیے ورنہ کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں آج کے تناظر میں دیکھیں، آج کے تناظر میں جو وطن عزیز کے اس وقت حالات ہیں، یہ تمام چیزیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی جس سچویشن اسپیشلی اس وقت اس کرنٹ سچویشن میں ہم بھی جس نازک دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے آپس کے اختلافات اور آپس کی جو ہماری جو انتشار ہے ہمارے ملک میں، اگر ہم نے آپس میں انہیں نہیں سنبھالا، انہیں دور نہیں کیا، ان اختلافات کو، ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو، اور ان جو ہمارے درمیان میں جو ڈسپیوٹس ہیں ذہنی طور پر، سماجی طور پر، انہیں اگر دور نہیں کیا تو پھر شدید نقصان ہو سکتا ہے نا۔ ہم سب دشمن کے مقابلے پر جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم کیسے جیت سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے باضابطہ طور پہ معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے جسے ہمیں شدید جس کی ضرورت ہے، اور اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ کو اپنا رازق ماننا چاہیے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جب آپ کے اندر ایمان ہو اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کو
غور سے سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت رہنمائی ہمیں متعدد طے شدہ حقائق کی تعلیم دے رہی ہے۔ مثلا جب تک لشکر میں ایسے پختہ ارادے کے افراد نہ ہوں جنہیں زندگی کی طرح موت بھی محبوب ہو، اس وقت تک تمام تر اسلحہ، ساری منصوبہ بندی، یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہوتی ہیں، دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ کے اندر ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ خصوصیت لشکر کو وعظ و نصیحت، ان کی ذہن سازی، جہاد کی لگن، شہادت کی تڑپ پیدا کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نازک مرحلے میں ہماری جو اس وقت جو ہمارے وطن عزیز کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب ایک ہو کر اپنے ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی حفاظت کے لیے احد پہاڑ کی اہمیت کا خوب اندازہ لگا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی، ظاہر سی بات ہے بہت زیرک انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور بینی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی، اس نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کے اوپر خیر کا دروازہ کھولا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ اس احد پہاڑ کی بہت اہمیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان لشکر جو ہی احد کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احد کی طرف پشت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز عینین نامی پہاڑ پر تعینات فرما دیے۔ یہ پہاڑی احد کے بالکل سامنے تھی، یعنی بالکل عین بالمقابل تھی، ٹھیک ہے، اور آج بھی ہے۔ اب جب آپ زیارتوں پہ جائیں گے تو آپ کو یہ پہاڑی نظر آئے گی وہاں پر۔ پہاڑی پر تیر اندازوں کے تقرر کا مقصد یہ تھا کہ کفار مسلمانوں کا محاصرہ نہ کرنے پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو مخاطب کر کے تاکید فرمائی، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لیے جا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل ڈالا ہے تب بھی میرا پیغام آنے تک اسی جگہ ڈٹے رہنا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تو تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے تو تم اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے کمانڈر کو حکم دیا، شاہ سواروں کو تیر مار مار کر ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے آنے نہ پائیں، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم اپنی جگہ پر استقامت سے قائم رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہ نصیحت بھی فرمائی، تم اپنی جگہ پر ہی ڈٹے رہنا، اسے نہ چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہم انہیں شکست دیتے ہوئے ان کے خیموں میں گھس گئے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا، نہ ہمارا دفاع کرنا، بس تیر مار مار کر انہیں ہم سے دور رکھنا، کیونکہ گھوڑا تیروں کی بارشوں میں پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ ہم اس وقت تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ ڈٹے رہو گے۔ اے اللہ، میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ مسلمانوں نے بلند اور اہم جنگی مقامات اپنے قبضے میں لے لیے اور مکی لشکر کو وادی ہی میں محدود کر دیا۔ اسلامی لشکر کا جو رخ تھا وہ مدینہ کی طرف اور پشت احد کی جانب تھی۔ اب تیر اندازوں کا فرض تھا کہ وہ موقع محل پر نگاہ رکھیں، مسلمانوں کے عقب کو محفوظ رکھیں اور دشمن کے شاہ سواروں کو مسلمانوں کے قریب نہ پھٹکنے دیں۔ تو یہ جو تیر انداز تھے ان کا بہت بہت اہم رول تھا، جو 50 پہاڑی کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات فرمائے تھے۔ پھر ضروری ہدایات دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے طریقے پر جو صفیں تھیں انہیں ترتیب دیا، یعنی نماز کی جیسے صفیں بنائی جاتی ہیں نا، اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں مرتب فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود صفیں ٹھیک کی تھیں، مسلمانوں کی جو صفیں تھیں نا آپ خود ٹھیک کرتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے مورچہ بندی بھی کر رہے تھے۔ کوئی مجاہد صف سے آگے یا پیچھے نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً تاکید فرماتے تھے کہ اے فلاں تم آگے آ جاؤ اور اے فلاں تم پیچھے ہو جاؤ، یعنی تقدموا یا فلانو و تأخروا یا فلانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس طرح صفیں جو تھے وہ سیدھی فرما دیتے تھے، تو اس طرح صفیں بالکل سیدھی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صفوں میں زیادہ قوی اور جری افراد منتخب فرمائے تاکہ وہ پیچھے والوں کے لیے رستہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار اس لیے اختیار فرمایا کہ دشمن پر ضرب لگانے کا یہی مؤثر ترین حربہ ہے۔
پھر یہ کہ صف بندی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے فرمایا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں اپنی جگہ پر جمے رہنا۔ امام طبری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی پشت احد کی جانب کی اور فرمایا ہمارے حکم کے بغیر کوئی جنگ نہ چھیڑے۔ اس ارشاد عالی میں یہ اہم نقطہ بھی ہے کہ اس طرح جو قیادت ہوتی نا جس کے ہاتھ میں، وہ صرف فرد واحد ہوتا ہے، وہ فرد واحد کے ہاتھ میں رہے گی۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلحت کے تقاضے کو بھی خوب جانتے تھے کہ جو ہائی کمانڈ ہے نا، آرڈر اسی کا ہوگا، چاہے وہ پہاڑی والے ہوں، چاہے وہ یہ صف بندی جن کی ہے یہ لوگ ہوں، یہ تمام لوگ ہوں، جو زمام قیادت ہے وہ صرف فرد واحد کے ہاتھ میں رہے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہائی کمانڈ ہے، کمانڈر ان چیف ہیں، ساری جتنا ڈیسیجن میکر ہے، جو ہول سول جو پاورفل جو ایک سمجھ لیں کہ اتھارٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اہمیت اجاگر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ ایک ہوگا، ایک ہائی کمانڈ کا آرڈر ہوگا، اس کے آرڈر پہ سب چلیں گے، اپنی نہیں چلائیں گے، ورنہ ہر چھوٹا بڑا بن جائے گا۔ اور اس طرح سے یعنی یہ جو ڈسپلن ہوتا ہے یہ برقرار نہیں رہ پاتا، یہ نظم و ضبط جو ہوتا ہے یہ برقرار نہیں رہ پاتا۔ کسی ایک ہائی کمانڈ، ہائی اتھارٹی کے اوپر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، وہی آپ کو لیڈ کرتا ہے، وہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور وہی آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ کے یعنی حرب و ضرب کی یہ مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کے تقاضے ہوتے ہیں، انہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور تھی، تعداد بھی کم تھی، ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، مؤثر ہتھیاروں کے لحاظ سے فریقین جو تھے وہ بہت زیادہ فرق تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو پورا اتنا ان کا اسلحہ تھا، اتنی ان کی تعداد تھی۔ عددی نسبت کے لحاظ سے مسلمان جو تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کم از کم 4 مشرکین کے مد مقابل تھا، اتنا ڈفرنس آ رہا تھا نمبرز کے لحاظ سے۔ تو مشرکین کی فوج کو گھوڑ سواروں کی مدد بھی حاصل تھی، اور مسلمانوں کے لشکر میں فقط ایک گھوڑ سوار تھا۔ اس پر یہ کہ اسلامی فوج کے جو اکثر مجاہد تھے وہ بے ذرہ تھے، یعنی ذرہ پوش تو صرف 100 ہی تھے نا، جبکہ مکی فوج میں 700 ذرہ پوش جنگجو موجود تھے، اور یہ بلحاظ تعداد پوری مدنی فوج کے برابر تھے، یعنی 700 ذرہ پوش، اور یہاں پوری کی پوری جو مدنی فوج ہے وہ ہے ہی پوری صرف 700۔ تو سبحان اللہ العظیم، اتنا سارا فرق و امتیاز تھا، اور یہ بڑی جامع اور کارگر منصوبہ بندی کا متقاضی تھا، خاص طور پر دشمن کے شاہ سواروں کے مد مقابل جو طاقتور مجاہدین کو جو آگے لا کھڑا کرنا تھا نا، یہ بہت ضروری تھا تاکہ وہ مقابل کا سامنا کریں اور اولین حملے کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یعنی جو ہراول دستہ تھا نا وہ بہت خاص تھا، اس کی اہمیت کا بہت خاص اہتمام فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک بینی سے پورے ماحول کا دوبارہ جائزہ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبل عینین پر متعین فرمایا، اور ان کو یہ فرمایا کہ یہ واحد شگاف ہے جو بند کیا گیا ہے، یہاں سے جو مشرکین کا جو یعنی ان کا جو گروپ ہوگا نا، جو وہ اگر حملہ کرنا چاہے گا مسلمانوں کے صفوں کے پیچھے سے وہاں پہنچنا چاہے گا اور ان کو اپنے نرغے میں لینا چاہے گا، تو آپ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے تیر اندازی کرنی ہے اور مشرکین کے نرغے سے مسلمانوں کو بچانا ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے، یہ شگاف ہے، اس شگاف کو آپ نے، اور یہ واحد شگاف ہے، اس کو آپ نے بند رکھنا ہے۔ تو یہ 50 جو تیر انداز تھے جبل عینین پر، یہ بہت خاص تھے، اور ان کے جو کمانڈر تھے وہ سیدنا عبداللہ بن جبیر تھے، یعنی ان کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی سیدھی سائڈ پر، یعنی اس کی جو دائیں جانب تھی، اس پر سیدنا منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو بائیں جانب جو تھی اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاون قرار فرمایا۔ انہیں یہ مہم سونپی کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ روکے رکھیں۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مشرکین کے گروپ میں موجود تھے، یہ مکی لشکر میں موجود تھے، اور یہ جو گھوڑ سوار تھے یہ ان کی قیادت کر رہے تھے، یہ ان کے سالار تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے لیے نسبتاً اونچی جگہ منتخب فرمائی تاکہ اسلامی لشکر دشمن کی دسترس سے محفوظ رہے، اور یہ کہ یہاں سے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کاری ضرب بھی لگائی جا سکے۔ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو پڑاؤ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس کی فتح کے امکانات جو تھے وہ بہت محدود ہو گئے تھے، کیونکہ وہ نیچے کی طرف تھا، ڈھلائی کی طرف تھا، وہ علاقہ نشیبی علاقہ تھا، اور جب وہ پسپاں ہو تو مسلمان انہیں آسانی سے گرفتار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل وقوع اور فریقین کی تعداد کے پیش نظر انتہائی مدبرانہ فیصلے کیے۔ اسی سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دوراندیش اور بیدار مغز جرنیل، نہایت زیرک سیاستدان اور بہت باریک بین منصوبہ ساز تھے۔ جنگ ہو یا امن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہر موقع محل کی مناسبت سے بڑے تدبر اور دوراندیشی کے آئینہ دار ہوتے تھے۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک ہم نے الحمدللہ سمجھا ہے، اب آگے کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہم اگلے لیکچر میں سمجھیں گے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک کنٹینیو ہے۔ یہ بہت خاص غزوہ ہے، اس کے اندر بہت سارے سیکھنے کے پیغامات ہیں، سیکھنے کے بہت سارے ایسے اصول ہیں، ایسے قواعد ہیں، ایسے ضوابط ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔